انسداد اسموگ کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا اعلان، ملتان سمیت 6 ڈویژنز میں جمعے اور ہفتے کو اسکول بند رہیں گے۔ مارکیٹیں جمعے اور ہفتے کو دوپہر 3 بجے کھلیں گی۔ اتوار کے روز ہر طرح کا کاروبار بند رہے گا۔ ریلیف کمشنر پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا طلبہ کو 10,000 الیکٹرانکس بائکس پر سبسڈی دیں گے۔ اسموگ کے خاتمے کے لیے مصنوعی بارش کے لیے اقدامات بھی زیر غور ہیں۔ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ فرائیڈے اور سیٹرڈے کو سکولز آف ہوں گے، اور یہ سکول آف ہوں گے اور یہ جتنی ہم فیصلے کر رہے ہیں یہ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، ساہیوال اور سرگودا ڈویژن کے لیے ہوں۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے تعلیمی اداروں کو 3 روز بند رکھنے کا فیصلہ۔ اساتذہ، والدین اور طلبہ نے حکومتی فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا ہفتے میں 3 دن تعلیمی اداروں کی بندش سے تعلیمی نظام متاثر ہوگا۔ ادارے اسموگ کی روک تھام کے لیے بہتر لاہ عمل تیار کریں۔ اسموگ جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے بن گیا روگ، ملتان کی فضائی آلودگی میں کمی نہ آ سکی۔ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان تیسرے نمبر پر، فضا میں آلودگی کی شرح 210 پوائنٹ ریکارڈ۔ فضائی آلودگی میں بہاولپور بھی بڑے شہروں کی فہرست میں، طبی ماہرین کا ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ سردیاں آتے ہی جنوبی پنجاب میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے سردرد بن گئی۔ صادق آباد میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ سوئی گیس کا متبادل بھی عوام کی پہنچ سے دور، شہری گھر کا چولہا جلانے کے لیے مہنگی لکڑی خریدنے پر مجبور۔ ملتان انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام، سرکاری نرخ سے زائد پر سبزیاں اور پھل مارکیٹ میں فروخت۔ لہسن 560 روپے کے بجائے 600 روپے، ادرک 418 روپے کے بجائے 480 روپے اور ٹماٹر 128 روپے کی جگہ مارکیٹ میں 200 روپے تک فی کلو میں دستیاب۔ سیب، انار اور دیگر پھل کی قیمتیں بھی ساتویں آسمان پر۔ سرگودا میں کنٹونمنٹ بورڈ کے کونسلرز کے ضمنی انتخابات، تینوں وارڈز کے غیر حتمی نتائج موصول۔ تینوں وارڈ سے آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا۔ وارڈ نمبر 1 میں فاروق ووہرا 840 ووٹ سے کامیاب، مد مقابل کاشان اشرف 29 ووٹ حاصل کر سکے۔ وارڈ نمبر 9 سے شہزاد نعیم 2267 ووٹ حاصل کر کے کامیاب قرار پائے۔ شجاعت بشیر 1884 ووٹ حاصل کر سکے۔ وارڈ نمبر 10 سے آزاد امیدوار گلشیر کامیاب قرار پائے۔ لودھرا میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات 13 جنوری کو ہوں گے۔ صدارت کے لیے ایڈوکیٹ راؤ منور اور ایڈوکیٹ سجاد احمد آمنے سامنے، خورشید احمد کاجو اور مہا شفیق جوتیال جنرل سیکرٹری کی نشست پر مد مقابل۔ بسی ملوک کا بنیادی مرکز صحت فقدان کا شکار، عرصے دراز سے ہسپتال دیوار سے محروم، موٹر سائیکل چوری معمول بن گئے۔ ہسپتال میں ادویات کے ساتھ ساتھ پینے کا صاف پانی بھی دستیاب نہیں، واش رومز کو بھی تالے لگ گئے۔ چشتیہ میونسپل کمیٹی کے وابدہ سے وعدے پورے نہ ہو سکے، واجبات کی عدم ادائیگی پر پانی کی بندش کا سلسلہ جاری۔ ادھر یزمان میونسپل کمیٹی کے نااہلی کے باعث پانی کی سپلائی بند، شہری سراپا احتجاج۔ دنیا پور میں بھی بجلی کے بل عدم ادائیگی پر واٹر ورکس کے کنیکشن منقطع، شہریوں کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ میاں والی میں فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث تعمیراتی کام متاثر، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی اپ گریڈیشن نہ ہو سکی۔ ادھر خیرپور ٹامی والی کی واحد تفریح گاہ ہیڈ سائفن پارک خستہ کا شکار، امنہ نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ لیا میں سرکاری ہسپتالوں کے ملازمین تنخواہوں سے محروم، گزشتہ 5 ماہ سے ملازمین تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال لیا سے ڈسٹرکٹ پریس کلب تک احتجاجی ریلی، مظاہرین کا تنخواہیں ملنے تک ڈیوٹی پر نہ جانے کا اعلان۔
ملتان میں کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن تیز، اب تک 250 سے مقدمات درج کر کے کم عمر ڈرائیورز کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ سیکٹر انچارج کچہری چوک کہتے ہیں بغیر لائسنس اور کم عمر ڈرائیورز رعایت کے مستحق نہیں۔ بھکر پولیس کی پیٹرول اور ڈیزل کی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی، بین الصوبائی گینگ کے 5 ملزمان گرفتار، 2 کروڑ 65 لاکھ مالیت کا آئل ٹینکر پکڑ لیا۔ گرفتار ملزمان مختلف وارداتوں میں مطلوب تھے۔ جہانیہ کا بنیادی مرکز صحت طبی سہولیات کی فراہمی میں پیش حاملہ خواتین کو مفت سروسز سمیت مریضوں کا فری علاج، ٹیسٹ، ایکس رے اور ادویات بھی فراہم۔ ملتان انتظامیہ کا تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی اقدامات کا فیصلہ، ڈپٹی کمشنر کا مرکزی بازاروں کی سیکیورٹی یقینی بنانے اور تجاوزات آپریشن کرنے کا حکم۔ چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے وفد سے ملاقات میں انفراسٹرکچر کے لیے خصوصی فنڈز مختص کرنے کا عندیہ۔ حاصل پور میں کھاد کا بحران ایک بار پھر سر اٹھانے لگا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت کی کھاد ڈیلرز سے ملاقات، ڈیلرز کو کنٹرول ریٹ پر کھاد دینے کی ہدایت، خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ اور کارروائی کی جائے گی۔ رحیم یار خان میں ضلعی زرعی ایڈوائزری اینڈ ٹاسک فورس کا اجلاس، ڈپٹی کمشنر کا کسانوں کے لیے کھاد مقررہ نرخ پر دستیاب بنانے کی ہدایت، حکومتی ہدایات کے تحت شوگر مل سے عمل درآمد کا بھی حکم۔ ذخیرہ اندوزوں اور سمگلنگ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری، صادق آباد میں پکڑی گئی کھاد کی 9600 بوریاں کسانوں میں تقسیم کر دی گئی، کنٹرول ریٹ پر کھاد ملنے پر کسان خوشی سے نہال۔ معیاری بیج اور کھاد کی بروقت فراہمی، گندم کی کاشت کو بنا دیا آسان، بہاولپور میں 24,69,000 ایکڑ پر رواں سال گندم کاشت کا ہدف مقرر، اب تک 20,81,000 ایکڑ پر گندم کاشت کی جا چکی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان رضوان قدیر کا شہباز شریف ہسپتال کا دورہ، فارمیسی اور وارڈز میں سہولیات و ادویات کی فراہمی کا جائزہ لیا، ڈپٹی کمشنر نے بہترین کارکردگی پر ڈاکٹرز اور سٹاف میں شیلڈز بھی تقسیم کی۔ محکمہ ایجوکیشن اور ٹریفک پولیس کی کم عمر ڈرائیورز طلبہ کے لیے اہم اقدامات، ضلعی ایجوکیشن اتھارٹی تمام سکولز میں کم عمری میں ڈرائیونگ کے نقصانات بارے آگاہی سیشن ہوں گے۔ علامہ اقبال کے کلام و نظریات کو آرٹ کی صورت میں خراج تحسین پیش، اسلامی یونیورسٹی شعبہ آرٹس کے زیر اہتمام یوم اقبال پر فنی مقابلے، طلباء و طالبات نے خطاطی، پینسل آرٹس اور پینٹنگ کے ذریعے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ سوشل میڈیا کا غیر معمولی استعمال، ملتان میں ہراسانی کیسز میں اضافہ، خواتین کے بعد مرد حضرات پر بھی جنسی ہراسگی کا نشانہ بننے لگے، ایف آئی اے میں میل کے جنسی ہراسگی کے مقدمات 30% تک جا پہنچے۔ چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی بھیرا آمد، گورنمنٹ ہائی اسکول بھیرا کی نئی بلڈنگ اور کمپیوٹر لیب کا افتتاح کر دیا، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سرگودا بھی موجود تھے۔ روہی کی کاوشیں رنگ لے آئیں، 1 سال سے بند سائٹ سینگ بس سروس فنکشنل، سائٹ سینگ بس سروس روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کو ٹورز کروانے لگی۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی لنڈا بازار کی رونقیں بڑھ گئیں، اونٹ شریف میں سڑک کے کنارے سٹال سج گئے، شہری گرم ملبوسات کی خریداری میں مصروف، مہنگائی کے مارے غریب شہریوں کا کہنا ہے اب لنڈا خرید کر ہی گزارا ممکن ہے۔ اور لودھرا کے سرکاری کالجز کے مابین کھیلوں کے مقابلوں کا آغاز، افتتاحی تقریب میں ڈائریکٹر کالجز ملتان اور ڈی سی لودھرا کی شرکت، سپورٹس گالا میں ضلع بھر کے طلبہ و طالبات مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔